دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اینٹ اور پتھروں سے نہیں بنتی۔ ان کی بنیادوں میں انبیاء کا خون، صحابہ کا پسینہ اور صدیوں کے راز دفن ہوتے ہیں۔ آج ہم جس زمین کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس نے فاتحین کا عروج بھی دیکھا اور ظالموں کا زوال بھی۔ یہ کہانی ہے بیت المقدس کی، قبلہ اول کی، یعنی مسجد اقصیٰ کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جسے ہم اور آپ آج تک مسجد اقصیٰ سمجھتے آئے ہیں، وہ سنہری گنبد والی عظیم عمارت، وہ دراصل مکمل مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں گے جنہیں وقت کی دھول نے دھندلا کر دیا ہے۔ ہم جانیں گے کہ اس مقدس زمین کی پہلی اینٹ کس نے رکھی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل کیا ہے، یعنی ہیکل سلیمانی کیا ہے، اور قسطنطنیہ سے آنے والی عیسائی فوجوں نے یہاں خون کی ندیاں کیسے بہائیں تھیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے آزاد کروانے کے لیے آخر کیا قیمت چکائی۔ یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے ہزاروں سال پہلے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر سوال ہوا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 سال کا۔ لیکن تاریخ دانوں میں اس بات پر اختلاف ہے کہ اس کی پہلی بنیاد کس نے رکھی۔ کچھ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے، اور کچھ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں۔ پھر ایک ایسا دور آیا جب اللہ نے اس زمین کی ذمہ داری حضرت داؤد علیہ السلام کو دی۔ انہوں نے مقدس جگہ پر ایک عظیم عبادت گاہ بنانے کا ارادہ کیا، لیکن ان کی زندگی میں یہ کام مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عظیم منصوبہ اپنے ہاتھ سے مکمل کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ ہواؤں پر ان کا کنٹرول تھا، پرندے ان کے حکم کے تابع تھے، اور جنات ان کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کی مدد سے مقدس جگہ پر ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کی۔ اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ٹیمپل آف سلیمان۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمارت اتنی عظیم تھی کہ اس کے دروازے اور دیواریں سونے اور چاندی سے سجی ہوئی تھی، اور اس کے اندر رکھا گیا تابوت سکینہ، وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور انبیاء کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ان کا سب سے بڑا مرکز تھا، لیکن ان کی نافرمانیاں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئیں، اور پھر اللہ کا عذاب ایک ظالم بادشاہ کی صورت میں نازل ہوا۔ 586 قبل مسیح میں بابل کا ظالم بادشاہ، جسے بخت نصر کہا جاتا ہے، اپنی خوفناک فوج لے کر یروشلم پر حملہ آور ہوا۔ اس نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو آگ لگا دی گئی، اور اس عظیم عمارت کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، اور باقی بچے ہوئے لوگوں کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا۔ صدیوں بعد جب یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت ملی تو انہوں نے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی، اور یہ سیکنڈ ٹیمپل کہلایا۔ لیکن ان کی قسمت میں سکون نہیں تھا۔ 17ویں عیسوی میں رومن امپائر کا عظیم جنرل تیتوس اپنی لامتناہی فوج لے کر آیا۔ اس نے ایک بار پھر پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ رومنز نے اس عبادت گاہ کو اس بری طرح گرایا کہ وہاں ایک پتھر کے اوپر دوسرا پتھر نہیں چھوڑا۔ آج جو دیواریں گریا ہے جہاں یہودی رو رو کر عبادت کرتے ہیں، وہ دراصل اسی رومن تباہی سے بچی ہوئی ایک اکیلی باہری دیوار ہے۔ رومنز نے اس جگہ کو کچرا کنڈی بنا دیا تھا تاکہ اس کی بے حرمتی کی جا سکے۔ زمین اقصیٰ ایک لمبا عرصہ اس بے آبرو حالت میں آسمانوں کی طرف دیکھتی رہی، یہاں تک کہ تاریخی انسانیت کا سب سے عظیم واقعہ رونما ہوا۔
مکہ کا شہر، 27 رجب کی رات، خانہ کعبہ کے قریب دنیا کا سب سے عظیم انسان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اچانک آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایسی سواری لے کر حاضر ہوتے ہیں جس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی، یعنی براق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور سفر شروع ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا۔ اس سفر کو اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، مسجد اقصیٰ کا ویران میدان جہاں رومنز نے تباہی مچائی تھی، آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء صف بنائے کھڑے تھے، 1,24,000 پیغمبر ایک ہی صف میں۔ اور ان کی امامت کس نے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس رات آسمان نے دیکھا کہ امامت کا تاج ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تھے، یعنی معراج۔ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی۔ مدینہ ہجرت کے بعد تقریباً 16 سے 17 مہینے تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم نازل فرما دیا۔ لیکن بیت المقدس ابھی بھی رومنز اور عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وقت نے پانسا پلٹا۔ سال تھا 637 عیسوی۔ مسلمان فوجوں نے شام کو فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اندر بیٹھے عیسائی جانتے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ ہم شہر کی چابیاں کسی جنرل یا فوجی کو نہیں دیں گے، اور مسلمانوں سے کہا کہ اپنے سب سے بڑے حکمران یا خلیفہ کو بلاؤ، ہم چابی صرف اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ اور وہاں سے پیغام مدینہ پہنچا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر نکل پڑے۔ ذرا اس عظیم فاتح کا پروٹوکول چیک کیجیے، ایک اونٹ ہے اور ایک غلام۔ حضرت عمر فاروق فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھی منزل اونٹ پر غلام بیٹھے اور میں نکیل پکڑوں گا، اور آدھی منزل میں بیٹھوں گا اور غلام نکیل پکڑے گا۔ سفر طے ہوتا ہے، اور جب یروشلم کی حدود میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے حضرت عمر سے منت کی کہ اے امیر المومنین، یہ لوگ کیا سوچیں گے، آپ اونٹ پر بیٹھیے، میں چلاؤں گا۔ لیکن انصاف کے پیکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، باری تمہاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کا حکمران، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے تھے، اس کے کپڑوں پر 14 پیمن لگے تھے، اور وہ غلام کو اونٹ پر بٹھا کر خود پیدل شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عیسائی پادری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، تمہاری اس سادگی اور انصاف کی وجہ سے ہی تم لوگ اس دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو۔ حضرت عمر کو مسجد اقصیٰ کی جگہ پر لے جایا گیا۔ وہاں رومنز نے کچرا اور گندگی پھیلا رکھی تھی۔ حضرت عمر نے کسی کو حکم نہیں دیا، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں میں اس گندگی کو اٹھانا شروع کیا۔ ان کو دیکھ کر ہزاروں صحابہ اور فوجیوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، اور وہاں اس کے بعد ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اس میں ایک قطرہ خون کا نہیں بہا تھا۔ کسی ایک عیسائی یا یہودی کو قتل نہیں کیا گیا تھا، سب کو امن دے دیا گیا تھا۔ اسے کہتے ہیں اسلامی فتح۔ آنے والی صدیوں میں بنو امیہ کے خلفاء نے اس جگہ کو اور خوبصورت بنایا۔ عبد المالک ابن مروان نے اس چٹان کے اوپر ایک خوبصورت سنہری گنبد بنوایا، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر گئے تھے۔ اسے ڈوم آف دا راک یعنی قبا صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔
وہاں پاس ہی مسجد القبلی بھی بنائی گئی جس کا گنبد کالے رنگ کا ہے۔ دراصل یہ پورا 35 ایکڑ کا رقبہ جس میں یہ دونوں گنبد اور میدان شامل ہیں، یہ پورا کا پورا الاقصی کہلاتا ہے۔ مسلمان صدیوں تک اس پر امن سے حکومت کرتے رہے، لیکن تاریخ ہمیشہ سکون سے نہیں چلتی۔ ایک ایسا وقت آیا جب مسلمان آپس میں بٹ گئے، طاقت کمزوری میں بدل گئی، اور پھر آیا اس مقدس شہر کی تاریخ کا سب سے خونخوار دن۔ سال تھا 1099 عیسوی۔